نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 58ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو جنگ احد کا تفصیلی بیان سنایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ جنگ اپنے اختتام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے آئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ بنایا اور اپنے حصار میں لے کر آئے، تو گویا مشرکین کی آخر تک یہ کوشش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ گویا کہ ابو سفیان اور خالد بن ولید ایک دستہ لے کر اس پہاڑی کی چوٹی تک آنا چاہ رہے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ موجود تھا۔ جب انہیں پسپائی ہوئی، صحابہ نے ان سے مقابلہ کیا اور وہ جب گرے وہاں سے واپس لوٹے تو ناظرین کرام صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ جب یہ واپس پلٹے تو ابو سفیان نعرے لگا رہا تھا۔ در حقیقت اس کے نعرے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جان سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کیفیت میں ہیں، آیا کہ یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے مشرکین یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا اس جنگ میں ان کا واحد منصوبہ تھا۔ تو ابو سفیان بار بار یہ پوچھ رہا تھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ محمد ہیں کہ نہیں، ابو بکر ہیں کہ نہیں، عمر بن خطاب ہیں کہ نہیں۔ تو خیمے کے اندر ناظرین کرام یہ آواز آ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو کہا کہ کوئی جواب نہیں دے گا، اور پھر ابو سفیان کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے کچھ ایسے نازیبہ کلمات ادا کیے گئے کہ حضرت عمر بن خطاب سے رہا نہیں گیا، اور حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ للکارتے ہوئے کہا کہ تمہیں ناکامی ہوئی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم چھپ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اب اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم کوئی خاموشی اختیار کر لیں گے۔ اس پر جب یہ بات کہی تو پھر ابو سفیان نے اس کے جواب میں نعرہ لگایا اولو حبل۔ حبل وہ بت تھا جو کعبے کے اندر ان مشرکین نے رکھا ہوا تھا، یعنی اولو حبل کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ خدا، یعنی وہ حبل بلند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی اعلیٰ مرتب اور برتری والا ہے۔ جب ابو سفیان نے مسلمانوں کا یہ جوابی نعرہ سنا تو اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے، یعنی اس نے عزت کی بات کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا کہ تم اب اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ ہوا، یعنی اب ابو سفیان باقاعدہ بحث اور مباحثے پہ اتر آیا تھا، اور یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے احد کے اندر اب مسلمانوں سے بحث کر رہے کہ دیکھو کتنا اچھا ہوا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ برابر نہیں کہ ہمارے مقتولین تو جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں، یعنی انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، ہمارے جو شہداء ہیں وہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بلند ہے، اور جو تمہارے مشرک شہید ہوئے ہیں وہ تو سب جہنم واصل ہوئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عمر ذرا میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ جاؤ اس کے پاس، ذرا دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر گئے۔ حضرت عمر کا اپنا جاہ و جلال تھا اور بڑا دراز قد تھا، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ حضرت عمر وہاں جائیں گے اور وہ کوئی حملہ کر دے گا، لیکن وہ کیا بات کہنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دیکھنا اور سننا چاہتے تھے۔ جب حضرت عمر ابو سفیان کے قریب گئے تو ناظرین دیکھیں ابو سفیان نے کیا بات کہی۔ جس مقصد سے یہ آئے تھے وہ واضح ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ ابو سفیان نے کہا کہ عمر دیکھو تم تو میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، یعنی اس پرانے حوالے دیے اور کہا کہ بس یہ بتا دو کہ محمد زندہ ہیں کہ نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو سفیان اور پورے مشرکین کے اس لشکر کا ایک ہی مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے۔ تو اس پر حضرت عمر نے ببانگ دوحل اور بڑی بلند آواز میں، اعلانیہ آواز میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں اور ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں،
یعنی انہیں یہ اس طریقے سے بولا کہ تم یہ نہ کسی گمان میں رہنا کہ ان پہ حملہ کروا دیا یا زخمی وہ ہوئے تو جیسے تم بڑے کامیاب ہو گئے، یا تم اس ابہام میں ہو یا تم اس مغالطے میں ہو کہ تم نے شہید کر دیا اور ہم نے جیسے خیمے میں نعوذ باللہ ان کے جسد خاکی کو چھپایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑے برملا انداز میں کہا، تو اس پر بڑی ناکامی محسوس ہوئی۔ یعنی اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ احد کے اندر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، لیکن وہاں مشرکین اسے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس بات کی تو خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن مقصد ان کا پورا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہے۔ تو اس پہ ابو سفیان نے کہا کہ پھر عمر ایسا کرتے ہیں، ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ اگلے سال ہم بدر کے میدان میں پھر لڑیں گے۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک صحابی نے پہنچائی کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی، یعنی دوبارہ بدر میں پھر ایک معرکہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمان کسی بھی طرح ان سے مغلوب نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک حکمت تھی ناظرین کرام کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے خیمے میں واپس آئے تھے، میدان نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اب مشرک بھی تھک چکے تھے اور ان کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ان کا مقصد جنگ کا صرف ایک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، نعوذ باللہ۔ اس میں وہ ناکام ہوئے۔ گویا کہ یہ احد کا میدان دونوں ہی لشکروں کے لیے ناکامی کا سبب بنا کہ مشرکین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور مسلمانوں کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل اس طرح سے فتح ملی جو مل سکتی تھی۔ لیکن چونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا جو گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو تیر اندازوں کے حوالے سے بتایا ہے۔ اب ناظرین کرام، بدر کا یہ دن 7 شوال کی اب شام کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے عصر کے اس وقت میں کہ مشرک اب پیچھے کی طرف پلٹے ہیں، تو مسلمان اپنے شہداء کے جسد خاکی اٹھا رہے ہیں، اور اسی دوران ایک ایسا منظر، ایک ایسا معاملہ لوگوں نے دیکھا کہ جب شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو جب یہ بات معلوم ہوئی، اور عرب کے اندر جنگوں کے بعد یہ سلسلہ ہوتا تھا، وہی مشرکوں نے دہرایا، اہل مکہ نے وہی دہرایا کہ جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی، ناک اور کان کاٹ لیے گئے، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ شرمگاہیں کاٹ دی گئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پیٹ چیر دیے گئے، حالانکہ یہ شہداء تھے۔ بہت سے ایسے اس میں زخمی تھے جو اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ احد کے روز جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو اور تلاش کرو ہمارے صحابیوں کو میدان میں، تو جدھر وہ جا رہے تھے ادھر کچھ صحابی انہیں ملے جو اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تو کسی کو نیزے لگے تھے، کسی کو تلواروں کے اس طریقے کے زخم لگے ہوئے تھے کہ جسم کٹے پڑے تھے، اور اتنے گہرے زخم تھے ناظرین کرام کہ اس وقت تیمارداری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ زخمی مجاہدین کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے صحابی وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں دلاسا دیتے ہیں، تو وہ زخمی جو اب صرف چند لمحوں کے مہمان ہیں اس دنیا میں، تو وہ ان صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! زخموں میں چور ہے، معلوم ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد یہ سانس رک جائے گی، روح جسم سے پرواز کر جائے گی، اور اس کیفیت میں بھی یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ ہمیں جنت کی خوشبو ابھی سے محسوس ہو رہی ہے۔ لوگوں نے زخمیوں میں حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پایا، جن کا نام عمر بن ثابت تھا، اور کچھ جان ان میں باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے موقع پہ جب وہ بالکل اپنے اختتام کو دیکھ رہے تھے تو انہیں بھی وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے صحابہ کو علی اعلان کہا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ایک اللہ کو مانتا ہوں، یعنی کلمہ حق پڑھ دیا۔ ناظرین کرام، اس احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جو دیگر قبائل تھے، یعنی بنو اوس اور بنو خزرج کا، جو مدینے کے یہ 2 بڑے قبائل تھے، تو بہت سے لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن جب وہ شامل ہو گئے تھے تو جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا، یعنی اسلام قبول کر لیا مرتے مرتے بھی، یعنی آخری لمحے میں بھی، تو وہ اہل جنت میں شامل ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے ایمان نہیں لایا، اس کا نام عثمان تھا۔
میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے علم اٹھائے ہوئے تھے قریشیوں کے یعنی مشرکین کے، تو بنی عبددار کے 3 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ بار بار علم گر رہا تھا، بہترین طریقے سے لڑا، زخمی ہو گیا تھا، اور زخموں کی یہ صورتحال تھی کہ اس کو احد کے میدان سے مدینے واپس پہنچا دیا گیا تھا، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا تھا، صرف لڑا اس لیے تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، مدینے کا رہنے والا ہے، تو مدینے کے دفاع کے لیے ضرور نکلا، لیکن اسلام کے لیے نہیں نکلا۔ لیکن اتنا زخموں کی درد کو یہ محسوس کر رہا تھا کہ بالآخر اس نے خودکشی کر لی، اس سے درد برداشت نہیں ہوا۔ تو جب خودکشی کر لی تو اس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ شخص اہل جنت میں نہیں ہے بلکہ یہ جہنم میں گیا، حالانکہ اس نے عبددار کے 3 علم برداروں کو قتل کیا تھا، بہت جاں فشانی سے لڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اسلام کے لیے نہیں لڑا اور جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا اور پھر اس نے خودکشی بھی کی تو گویا وہ جہنم میں جائے گا۔ ناظرین کرام، اب صورتحال یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے لشکر کے شہداء کی تعداد تھی وہ تقریباً 70 تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہداء تھے ان کی تدفین کا مرحلہ شروع کیا۔ تو چونکہ احد اور مدینے میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا تو کچھ شہداء کے جسد خاکی اپنے رشتہ داروں کے لوگ مدینے لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کہا کہ ان کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شہداء کو غسل نہیں دیں، جس حالت میں ہیں اور جس جگہ شہید ہوئے ہیں وہیں ان کی تدفین کر دینی چاہیے۔ اب صورتحال مسلمانوں پہ ناظرین کرام یہ تھی کہ جب تدفین کا مرحلہ آیا تو جس صورتحال میں تدفین ہو رہی تھی تو کفنانے کا بھی وہاں پہ اس وقت بندوبست نہیں تھا، اور جس انداز میں شہید کیے گئے تھے مسلمان تو مزید اب انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اسی شام کو، احد کے اس جنگ کی اسی شام کو، تمام شہداء کو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا کے ان کی تدفین فرمائی۔ لیکن ایک موقع ایسا آ گیا جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی آیا، اور جب انہیں اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح روئے کہ بآواز روئے، اور وہ منظر صحابہ سے بھی نہیں دیکھا گیا، اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کے وہ بھی رو پڑے۔ یہ حضرت حمزہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں ایک ڈھال کا رول ادا کیا ہے، اور آپ یہ بات الرحیق المختوم کی مختلف قسطوں میں جان چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال کون ہے؟ یہی آپ کے چچا تھے، اور جب حضرت حمزہ نہیں رہے، ایک تو رشتہ بھی اور ایک کردار ایسا ادا کیا اسلام میں آنے کے بعد، شیر خدا کا بھی درجہ حاصل ہوا اور قریبی تعلق تھا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے قریبی حمزہ ہی تھے، اور پھر جب اپنا کوئی اس طریقے سے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اور پھر لاش کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، تاریخ میں تو ناظرین کرام اس قسم کی بھی باتیں ہیں کہ یہ جو قریش کی عورتیں تھیں، مشرکین، انہوں نے شہداء کی ناکیں، کان اور مختلف جسم کے حصے کاٹ کے اس کی پازیب بنا لی تھی اور پیروں میں پہن کے پھر رہی تھیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ مشرکین کس حد درجہ پہ جا کے عداوت اور بغض کا یہ اختتام ہے کہ آپ جسد خاکی کی بھی بے حرمتی کر رہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رنجیدہ بھی ہوئے، روئے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر شہداء کے ساتھ تدفین ہوئی۔ تو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو ایک پرچم جو کہ اللہ کی تنظیم کا پرچم تصور ہوتا ہے، یعنی کالی دھاریوں والا پرچم، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت اس کپڑے کو کفنانے کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور پھر وہیں پہ تدفین ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، حمد و ثنا کی، اللہ سے گریہ گزاری کی، دعا مانگی، شہداء کے لیے درجات کی بلندی کی دعا مانگی، جو زخمی تھے ان کی صحتیابی کی دعا مانگی، اللہ سے شکر بھی ادا کیا کہ مدینہ محفوظ رہا۔ اور اب شہداء کی اس تدفین کے بعد ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینے کا راستہ اپنانا تھا۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسی شام مدینے کی جانب بڑھے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں بہت سے ایسے لوگ ملے آپ کو جو مدینہ بالکل جب پہنچ گئے، اس میں خواتین زیادہ تھیں جن کے کسی کے گھر کا والد تھا، کسی کا شوہر تھا، تو جس کو جو خبر ملتی گئی کہ اب اس کا شوہر شہید ہو گیا ہے، تدفین وہیں ہو گئی، تو لوگ رو رہے تھے۔ لیکن ایک عورت ایسی بھی تھی جو اپنے شوہر، اپنے گھر کے آدمیوں کے بجائے اس کو فکر یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ تو جب صحابہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، وہ صحیح ہیں، مطلب سلامت ہیں، بخیریت ہے، تو اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسلمانوں کا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کیے، انہیں معلوم ہے شہید ہوں گے، شہادت ملے گی، لیکن اللہ کے رسول کا اس وقت یہاں ہونا، محفوظ رہنا، ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، وہ بھی اس وقت جب اسلام ابھی پھیل رہا ہے۔ یعنی ابھی اسلام کی ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ایک مستحکم صورتحال میں ہے، یعنی مدینے کے اندر بھی مقابلہ ہو رہا ہے، مدینے کے اطراف بھی مقابلہ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑے مشرکین تو مکے کے اندر جن کے ساتھ یہ مقابلہ جاری ہے۔ تو جب تک مکمل طور پہ اسلام کی سربلندی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک نبی کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اب ناظرین کرام، صورتحال یہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روز، یعنی اب یہ مغرب کا وقت ہوگا یا کچھ اس سے آگے کا وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے، پھر اپنے حجرے میں تشریف لائے، یعنی اپنے گھر میں اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور کہا کہ اس کو دھو دو، اس کو صاف کر دو، اور اسی طریقے سے جو پھر نشست لگی، یعنی اب آپ دیکھیں آنے کے بعد زخمی آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھکے ہوئے ہیں، جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، لیکن آرام نہیں کیا، بلکہ دوبارہ مسلمانوں کی ایک اور مجلس لگ گئی اور یہ سوچا جانے لگا کہ کیا کیا ہوا ہے اس جنگ میں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے شہداء کا تعین ہوا، تو جو 70 افراد اس میں شہید ہوئے، اس میں بنو خزرج کے 41 افراد تھے جو سب سے زیادہ تھے، اور بنو اوس کے 24 افراد تھے، یہ مسلمان تھے، انصاری مسلمان مدینے کے۔ ایک آدمی یہودی بھی اس میں شہید ہوا تھا، چونکہ وہ مدینے کے اندر رہتا تھا، وہ اپنے ملک کے یعنی اپنی جگہ کے دفاع کے لیے نکلا تھا، لیکن وہ شہیدوں میں شامل نہیں ہوگا، وہ قتل ہوا تھا، لہٰذا وہ مقتولین میں شامل ہے۔ اور اس طریقے سے ناظرین کرام جو مہاجرین تھے، مکے کے جو صحابی تھے، ان کی تعداد 4 تھی۔ اب ناظرین کرام، صورتحال یہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مجلس لگائی، مشاورت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کی طرف آئے تو حضرت علی کو مشرکین کے قافلے کے پیچھے بھیجا تھا کہ ذرا دیکھو یہ اس وقت کس صورتحال میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آگے کی طرف گئے اور انہوں نے دیکھا، اور منظر یہ تھا کہ وہ اونٹوں پہ سوار تھے، گھوڑوں پہ سوار نہیں تھے، یعنی گھوڑے ان کے پہلوؤں میں تھے۔ تو اس سے یہ ایک اندازہ ہو گیا کہ وہ مکہ جانے کی طرف اب اختیار کر رہے ہیں راستے کو۔ اگر وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے، یہ حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر گھوڑوں پہ وہ سوار ہوتے تو نبی کا یہ فرمان تھا کہ اس کا مطلب ہے وہ مدینے پہ حملہ آور ہوتے۔ اصل میں وہ مکے سے تو مدینے پہ ہی حملہ آور ہونے آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہمارا حملہ محض صرف اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ اب نبی سے ان کا معرکہ احد میں چھڑ گیا، احد میں اس طرح مشرکین کو ناکامی ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ مدینے پہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو جب اگلا روز 8 شوال کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سوئے بھی نہیں ہیں اور صورتحال ایسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ جا کے خیمہ زن ہو جاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا یہ معاملہ کرتے بھی ہیں، کیونکہ ان مشرکوں سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، جو مقتولین کی لاشوں کی بے حرمتی کریں، شہداء کی بے حرمتی کریں، تو ان سے کوئی بعید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانے لگے تو کچھ صحابہ جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کسی کے بچے چھوٹے تھے، بہت سوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت نہیں دی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیں، ہمیں آپ موقع دیں، ہم جائیں ان کے پیچھے اب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، اور اسی موقع پہ وہ منافق انسان عبداللہ بن ابی جو چھوڑ کے بھاگا تھا، تو وہ بھی اب خیر خواہ بن کے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو اب میں آگے بڑھوں، میں جاؤں۔ تو اس کو تو سخت ناپسند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل منع کر دیا کہ اس کو تو اب سامنے بھی نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود جائیں گے، صحابہ کو پھر سے تیار کیا۔ اگلے ہی دن ناظرین کرام پھر مدینے سے نکلے
اور آگے بڑھ کر ایک مقام جسے حمرہ الاسد کہا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے گاڑ دیے اور یہیں پر موجود رہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پتہ کروانا تھا کہ قریش یعنی کفار اور مشرکین کا لشکر اس وقت واپس جا رہا ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قریش کے لشکر کو، مکے والوں کو یہ اطلاع پہنچوا دیں کہ مسلمان تازہ دم ہیں اور بہت غصے میں ہیں۔ تو لہٰذا اسی قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوا تھا، اس کو احد کے میدان کا علم تھا کہ یہاں جنگ ہوئی ہے گزشتہ روز، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دین کا بھی پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیر خواہ تھا، کیونکہ جس قبیلے سے تھا یہ بنو خزائی سے، اور بنو ہاشم میں ایک اچھا رابطہ ہوتا تھا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھا کہ میں جاؤں وہاں پہ، یعنی اہل قریش کے پاس اور مشرکین کے اس لشکر کے پاس، اور وہاں پر انہیں یہ بتاؤں کہ مسلمان اس وقت کتنے غصے میں ہیں۔ ایسا ہی ہوا ناظرین کرام کہ معبد بن ابی معبد تھوڑا آگے بڑھا، اور جب وہ آگے بڑھا تو جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں بحث چل رہی تھی، کیونکہ آگے مشرکین کا ایک قافلہ موجود تھا، یہ ابھی پلٹے نہیں تھے، اور یہ اسی بحث میں تھے کہ مدینے پہ چڑھائی کر دیں یا نہیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ان میں بحث یہ چل رہی تھی مشرکین میں کہ دیکھو ہمارے بھی لوگ قتل ہوئے، ادھر بھی شہید ہوئے، لیکن محمد تو بچ گئے، اسلام کی تو وہی تبلیغ جاری رہے گی۔ تو ابو سفیان سمیت دیگر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ مدینے پہ چڑھائی کر دیں، لیکن صفوان بن امیہ نے جو مناظر جنگ میں دیکھے تھے تو اس نے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ ابھی ہماری عزت بچی ہوئی ہے تو ہم یہیں سے پلٹ جائیں، اور ہم یہی کہلائے گا کہ جی مشرکوں نے فتح کر لیا احد کا میدان۔ تو اس پر مشرک آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں تو نعوذ باللہ نبی کو ہی بس قتل کرنا ہے۔ تو جب معبد وہاں پہنچا، ابو سفیان نے اسے دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ معبد تم یہاں آئے ہو، کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ معبد ابھی ایمان نہیں لایا، تو معبد نے ابو سفیان کو یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نکلے ہیں، اور اب بڑے لشکر کو لے کے نکلے، اور بہت سے لوگ جو احد میں نہیں شامل ہو سکے تھے اب وہ بھی اس غم و غصے میں اور بے انتہا اشتعال کے ساتھ نکلے ہیں کہ اب تو ہم قریش کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو یہ سن کے ابو سفیان نے اب اپنا ایک کمانڈنگ رول دکھانا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بھی پھر لڑ لیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو اس پہ معبد نے کہا کہ ابو سفیان میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس وقت تمہیں اندازہ نہیں مدینے والے کتنے غصے میں ہیں۔ اب بات مذہب اسلام کی نہیں ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ مدینے پر اس طرح ہوا، مدینے کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا، تو اس میں اور بھی قبیلے ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر تمہیں پسپائی ہوگی، اور جتنا غصہ میں ان کا دیکھ کے آ رہا ہوں اس کا مقابلہ تمہارا یہ قریش کا قبیلہ یا قافلہ یا لشکر نہیں کر سکے گا۔ تو اب ابو سفیان کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ واپس مکہ لوٹ جائے، گھبراہٹ تو طاری ہو چکی تھی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، بالخصوص جو لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، تو اس کے بعد یہی ان کے ساتھ ہونا تھا، تو اب یہ گھبرائے ہوئے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی وہی جھوٹی شان و شوکت اور عزت بچانی تھی، اپنے آپ کی بڑائی دکھانی تھی۔ تو قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے، تو ابو سفیان نے انہیں لالچ دیا، اور لالچ یہ دیا کہ ہم آپ کو جب آپ مکے آئیں گے تو ڈھیر ساری کشمش دیں گے، تو آپ بس ایک کام ہمارا یہ کر دیں کہ کچھ فاصلے پہ ہمیں اطلاع ہے کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں، آپ جا کے صرف انہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے یعنی مشرکین کا بھی جو لشکر ہے وہ بالکل چاقو چوبند بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے کل جڑیں کاٹ دی مسلمانوں کی تو ابھی دوبارہ سے ہم حملہ کریں گے اور ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جان سکے یا ان کو روک سکے یا ڈرانے کی ایک کوشش کر سکے۔ تو کچھ ہوا یوں ناظرین کرام کہ اس نے پلٹ کے تو جانا ہی تھا، لیکن صرف اپنی ایک بات رکھنے کے لیے کہ اہل عرب میں یہ بات رہے یا مدینے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں یا رک جائیں۔ تو ایسے ہی کیا قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے، اور وہ جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزر ہوا تو اس مقام پہ جب آئے تو انہوں نے ابو سفیان کا پیغام دیا، تو اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے
اور ہم انہیں اب کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ خبر بھی جب پہنچ گئی کسی نہ کسی طریقے سے قاصد کے ذریعے مشرکین تک، تو مشرکین نے یہ بہتر جانا کہ وہ وہاں سے روانہ ہو جائے۔ اس طریقے سے مشرکین احد کے میدان سے ناظرین چلے گئے، لیکن حضرت عمر سے ابو سفیان نے جو باتیں کی وہ یہ کی تھیں 7 شوال کو، یعنی احد کے دن ہی، کہ پھر ہم بدر کے میدان میں ایک مرتبہ پھر مار کا آرائی کریں گے، اور اس پہ نبی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ جاتے جاتے وہ شخص مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا مشرکین کا احد کے اس میدان سے، جس کو پہلے بدر میں بھی پکڑا تھا اور اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بڑی درخواستیں کی تھی، نبی سے کہا تھا کہ میری چھوٹی بچیاں ہیں، جانے دیں، میں بے ضرر انسان ہوں، لیکن یہ احد میں پھر لڑنے آ گیا تھا۔ اور یہی وہ شخص، وہ شاعر تھا جو تقریریں کرتا تھا، ابو عزا، تو اس نے ہی ابو سفیان کی باتوں میں آ کے خوب لوگوں کو جوش ولولہ دلوایا تھا، مکے کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ تو اب جب یہ ہاتھ لگا، صحابہ نے پیش کیا، اس نے پھر وہی بات کی کہ یا رسول اللہ، میں مغالطے میں آ گیا تھا، انہوں نے مجھے لالچ دیا، تو بس مجھے بخش دیجئے اور مجھے جانے دیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، تم جاؤ گے مکہ اور جا کے پھر بولو گے کہ دیکھو میں پھر جو فریب دے کے آ گیا۔ تو اب اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا، حضرت زبیر یا حضرت عاصم، ان میں سے کسی ایک نے پھر اس شخص کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ایک اور شخص جس کا نام معاویہ بن مغیرہ تھا، یہ ابی عاص کا بیٹا تھا، تو ان کا ایک رشتہ دار جن کا نام عثمان بتایا گیا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے وہ ملنے کے لیے آیا۔ تو حضرت عثمان نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ہے تو مشرک لیکن رشتہ داریاں تھیں پرانی، لہٰذا اس کو امان دے دی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ مدینہ آیا ہے اور یہ اس غرض سے آیا ہے کہ کچھ لوگ جو مکے کے تھے وہ ان کے اگر رشتہ دار ہیں لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے، ان کی باز پرس کر لے، تو یہ 3 دن سے زیادہ مدینے میں نہ رکے۔ ہوا ناظرین یہی کہ وہ 3 دن سے زیادہ رکا، اور اس کا رکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مزید جاسوسی کرے۔ تو اس نے جاسوسی کر لی تھی۔ اب جب وہ جاسوسی کر کے جانے لگا اور عہد ٹوٹ گیا کہ 3 دن سے زیادہ کیوں رکا، تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت زید بن حارثہ یا حضرت عمار بن یاسر نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اتاری۔ ناظرین کرام، احد کا یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ اس انداز سے ختم ہوا کہ یہ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر پھر پلٹ گئے۔ تاریخ میں اس جگہ کو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے اگلے دن پہنچے اور خیمہ ڈالا، اسے بھی غزوہ کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن غزوہ ہم کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ پھر تلواریں چلی نہیں تھی۔ اللہ نے احد کے اس پورے معاملے پر جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَاهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَوْنَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَوْنَ كَمَا تَعْلَوْنَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوم یعنی مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہیں پڑو۔ اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تم مسلمان مشرکین کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، چاہے میدان جنگ ہو یا عام حالات ہو، اور کسی قسم کا علم نہیں کرو، اور جو تم امید اللہ سے رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے ہو، تم تو اللہ سے بھلائی کی، جنت کی امید رکھتے ہو۔ تو اللہ مجاہدوں کو اور اللہ مومنوں کو یقینی طور پہ ان کا صلہ دینے والا ہے، لیکن یہاں اب لوگوں نے، مسلمانوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جنگیں لڑنی ہیں۔ اب ناظرین کرام، احد کے اس واقعے کے بعد جب واپس مسلمان مدینے میں آئیں گے، لیکن احد کی یہ جو شکست ہے یہ آس پاس کے قبائل اور علاقوں میں پھیل چکی ہے، اور اس کے اب نتائج نکلیں گے، اور کیا نتائج نکلیں گے یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا، لیکن اس کا مقابلہ بھی پھر مسلمان کریں گے، اور مزید کچھ غزوات اور سریے ہوں گے، اور وہ کس بنیاد پہ ہوں گے، آگے کے معاملات ہم اگلی قسط میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔